پیدائش سے بلوغت کا ٹائم ہے، یعنی پیدا ہونے سے بچے کا ٹین ایج، بالغ ہونے کا جو ٹائم ہے، بدقسمتی ہے ہمارا کلچر ضائع کر دے۔ 18 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے آپ کی گھر سے چھٹی، یعنی والدین کی ذمہ داری ختم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا، خون دسو، اور حوا علیہ السلام کو بنایا اور وہ جب آدم علیہ السلام دیکھا تو مسکرا پہ دین کی طرف بات کرتے تو ان کو ہم بڑا نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں کہ یار ہے دماغ بند ہے گا، مولوی شولوی ہے گا۔ اگر باپ ہی بات کر رہے ہیں نا یار اس کی شادی، نہیں ابو ایسی بات نہیں ہے، میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں، اندر سے کیا کہانی ہے پتہ ہے یار کہتے ہو جائے۔ لڑکی کا قصور ہے، لڑکوں کا قصور ہے، جن لوگوں کا بھی قصور ہے ان کو پکڑو، ان کو سب کے سامنے کوڑے مارو، سب کے سامنے سزا دو۔ قانون نہیں ہوگا، سزا جزا نہیں ہوگی تو سسٹم سیٹ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم جی، میری اور عظیم صاحب کی ہوگی یہ لڑائی، تو آپ کے سامنے ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ کلیئرلی کچھ ایسی کنفیوژنز پیدا ہوئی ہیں۔ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ جو مینار پاکستان کا واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اصل میں نوجوان نسل جو ہے فرسٹریٹڈ ہے، اس سے اس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ عظیم صاحب نے بہت ہی اوپنلی آپ نے کچھ ایکسپلینیشنز دی، اور آپ نے جو مین لب لباب یہ تھا کہ سیکشولی لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا ایک حل اسلام کے لحاظ سے یہ ہے کہ جلدی شادی کر دی جائے تو وہ سیکشولی فرسٹریٹڈ نہیں ہوں گے۔ بہت سی چیزیں جو آپ نے کہیں میں خود ان سے متفق نہیں ہوں، بہت سے ہمارے جو میرے فالوورز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت سے کمنٹس ایسے آئے، تو ہم نے اوپن ڈیبیٹ کرنی ہے۔ وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں بھی ہیں میں ان سے کروں گا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ ان کے جواب دیں تاکہ قوم کا جو ہے نا ایک آئیڈیا کلیئر ہو۔ اب لڑائی جو ہماری آپس میں وہ تو اور چیز ہے، لیکن ہمارا مقصد اس ویڈیو سے یہ بالکل نہیں تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ وائرل ہو گیا ہے آپ مائلج لے رہے ہیں۔ یار مائلج نہیں، اگر آپ جا کے دیکھو شاید ہمارے جو نارملی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ لاکھوں میں ویوز ہوتے ہیں، اس کے تھوڑے سے ویوز ہیں۔ ہم بات یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ عظیم صاحب کے ساتھ جب سے میں اٹیچ ہوا ہوں ان کی پوری ایک زندگی کے بارے میں فلسفی ہے جو ہم آپس میں بات کرتے رہتے تھے، لیکن وہ کبھی ہم ویڈیو پہ نہیں لے کے آئے۔ اس واقعے کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوا کہ اب وہ ٹائم ہے کہ یہ فلسفی یعنی سوشل جو نارمز ہیں وہ چینج ہونی چاہیے، وہ کیسے ہوں گے اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے عظیم صاحب آپ نے یہ کہا کہ جلدی شادی اسلام کا بھی ایک حصہ ہے، اس سے بہت سارے جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ نہیں ہوں گے کیونکہ قوم فرسٹریٹڈ ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ فرض کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ بالغ ہو بچہ تو اس کی شادی کر دی جائے، تو جب وہ بالغ ہوگا وہ 12 سال کا 13 سال کا ہے، تو میرے خیال میں تو وہ بچہ اب بھی اتنا میچور ہی نہیں کہ وہ اپنی زندگی اپنے آپ کو لے کر چل سکے، اپنی بیوی کو، پھر جو ہمارے کمپلیکیٹڈ نظام ہے ہمارا فیملی کا، وہ کیسے معاملات کو لے کر چل سکتا ہے؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا ود ان 6 months؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب ایک تو جو آپ نے شروع میں کہا لڑائی ہوگی ہے، وہ شاید لوگ اس کا وہ تھوڑا سا دوسرا مطلب لیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یار یہ جو جس چیز کو ہم روز لڑائی کرتے ہیں نا، یہ ایکچولی لڑائی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے بیوٹی آف کنفلکٹس۔ یعنی کہ آج ہم اور میر سے بھی بات کر رہے تھے اس کے اوپر، جو میں چاہتا ہوں یہاں پہ بھی وہ بات بتائیں کہ جہاں پہ کنفلکٹ آتا ہے وہ ایک اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے کہ یار وہ آپ بیوٹی کے طور پہ لو، ڈسکس کرو اس کے اوپر، اس کی وجہ سے چیزیں اوپن ہوتی ہیں۔ اچھا ہمارا آپ دیکھیں اللہ نے ہر بندے کا مزاج ڈیفرنٹ بنایا، ہر بندے کو مختلف بنایا، اس کے فنگر پرنٹ مختلف ہیں، اس کی جو ہے آنکھیں مختلف ہیں، تو ہم چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں جس طرح میں سوچتا ہوں اس طرح دوسرا سوچے، رانگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کا میں ہوں ویسے دوسرا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب بھی کنفلکٹس آتے ہیں وہ عقائد کے آ سکتے ہیں، وہ آپ کے معاملات کے آ سکتے ہیں، وہ آپ کے سوشل اور کلچر کے آ سکتے ہیں، تو بی ریلیکس، ایزی ہو اس حوالے سے کہ اس سے تو ڈیبیٹ اوپن ہوتی ہے، ڈسکشن اوپن ہوتی ہے۔ لوگ اس پہ گرما اور جناب لڑائیاں پھٹے کر کے تو پتہ نہیں ایک دوسرے کو من بنانے پہ آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جی وہ اس طرح کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم آپس میں یہ ایک کنفلکٹ ہے جو میر صاحب کے بھی ذہن میں آتا رہا، تو ہم نے کہا چلو آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں۔ تو بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم چیز ہے، جس طرح ہم نے بتایا بھی تھا کہ اس پہ ہم کئی ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے۔ میر صاحب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کلچر میں، کیا ہونا چاہیے، اس میں فرق ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارے دیکھیں کلچر میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ دنیا کے ہر کلچر میں، ضروری نہیں ہمارا کلچر، ایک تو یہ بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے ہر کلچر میں یا کسی کی بھی کلچر میں کوئی چیز ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو بیسیکلی ٹھیک نہیں ہوتی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، چیزیں آسان ایڈریس ہوتی رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی وائز بھی ہے، یہ سوشل بھی ہر حوالے سے ہے کہ چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یار ایسے نہیں تو ایسے کرنے سے فائدہ ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی وائز جو ہے، پہلے ہم جو ہے
کچھ چیزیں یوز کرتے تھے اب نہیں کرتے, ایسے ہی ہے. پہلے دیکھیں چھوٹا سا موبائل تھا, اب اسمارٹ فون ہے. تو یہ جو کلچر کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ غلط ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور چینج کر لینا چاہیے. تو آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پیدائش سے بلوغت کا ٹائم ہے, یعنی پیدا ہونے سے بچے کا ٹین ایج, بالغ ہونے کا جو ٹائم ہے, بدقسمتی ہے ہمارا کلچر ضائع کر دیتا ہے. ہمارے کلچر میں اس ٹائم کی کنسیڈریشن ہی کوئی نہیں ہے مکمل طور پر. آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, آپ مدرسے کو دیکھ لیں, آپ سلیبس کو دیکھ لیں, آپ ایون پیرنٹس کی پوری جو تربیت ہے اس میں بھی دیکھ لیں. جو میں نے بار بار یہ بات کہی, پیدا ہونے سے بلوغت تک کوئی کنسیڈریشن نہیں. وہ 15 سال بنتے ہیں. اچھا یہ کسی نے بیٹھ کے سوچا ہی نہیں ہے کہ 15 بھائی جان یہ 60-70 ایج بنتی ہے تو 15 سال لائف کا ایک حصہ ہے. کیا اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی لائبلٹی نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی پلان نہیں ہے؟ تو میں ایک بک بھی لکھ رہا ہوں پیدائش سے بلوغت تک, اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ ٹاپک جو ہے ہم لکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی پھر کیا کرنا چاہیے اگر نظر انداز نہیں کر رہے. تو سب سے اہم چیز ہے کہ بچہ پیدا ہوا, اور اگر آپ جوش کو دیکھو تو وہ تو پریگنینسی کے ٹائم کو کاؤنٹ کرتے ہیں, اور واقعی یقین کریں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ایک پورے پروسیس سے گزرتا ہے, ایک بالکل لوتھڑے سے, گوشت کے ٹکڑے سے اور جناب ایک قطرے سے, کس طرح سے اس بچے کا پروسیس ہے, پورے کا پورا بچہ بنتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کا دل دھڑکتا ہے, اس کی جو ہے اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے, اور اس کی جو ہے آنکھیں بن رہی ہوتی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. اس دوران کنسیڈریشن ہے کہ اس کی ماں کیا سوچے, اس کی ماں کیا کرے. اس کی ماں جو ہے اگر اس دوران پروسیس کرتی ہے چیزوں کو تو بچے کے مائنڈ پہ, بچے کے جو ہے دماغ کے اوپر یہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. اب یہ کسی کو نہیں پتا, یہ کسی کو نہیں آئیڈیا. یہ تو واقعی ویسٹرن ورلڈ میں یہ سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کہ اگر ایک جو پریگننٹ عورت ہے, اگر اس کا ٹائم بہت سٹریسفل گزرا ہے, بہت ہی زیادہ برے حالات میں گزرا ہے, تو اس کا نیچرلی جو اثر ہے وہ ہونے والے بچے پہ ہوگا. اسی طرح سے اگر جو کوئی اسی طرح عورت ہے وہ اس کا بڑے زبردست طریقے سے اچھی زندگی گزری ہے, اچھے خیالات آ رہے ہیں, اس کو پوری سپورٹ ملی ہے, تو وہ اسی طرح سے جو ہونے والا بچہ اس پہ اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ واقعی میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہاں پہ بالکل شاید یہ کنسیڈریشن ہے ہی نہیں. اچھا تو ایک تو یہ چیز ہوگی جو کہ بڑی اہم ہے کہ یار بچے کا جو پریگنینسی کے دوران کا ٹائم ہے, دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہو گیا, اس دوران فیملی کو بھی سب کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یار یہ جو عورت ایک بچے کو کیری کر رہی ہے اس کے کیا میٹرز ہوں. وہی بات کوئی پتہ ہی نہیں ہے جناب, وہی لڑائیاں فساد پھڈے چلے جا رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں. نمبر 2, جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اسے کہیں جی یہ بچہ 7 ماہ کا پیدا کرنا ہے, وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا کہ نہیں یار تو آپ 7 ماہ کا کیوں نہیں پیدا کر رہے, آپ 8 ماہ کا کیوں نہیں پیدا کر رہے. وہ ایگزیکٹلی اس وقت کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ جب وہ 9 منتھ یعنی کہ ریڈی. اب یہ بچہ اگر ریڈی ہو گیا ہے, یقین کریں بچہ پیدا ہی ہوتے جو ہے چیخیں مار رہا ہے, رو رہا ہے, آنکھیں کھول رہا ہے, دیکھ رہا ہے, آوازیں نکال رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں کنسیڈر کرتے, آپ اس کے لیے کیوں نہیں پلان بناتے کہ بھائی یہ جو بچہ ہے پہلے دن کیا کرنا ہے, دوسرے دن کیا کرنا ہے, تیسرے دن کیا کرنا ہے. یہ سارے پروسیس کو اگر آپ دن کے حساب سے کاؤنٹ کریں تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی اہم کنسیڈریشن ہے اس بچے کی, کہ آپ اس کو کتنی جو ہے اویئرنیس دیں گے. تو آپ جو اچھا بڑی سمپل سی لوجک ہے یار, جو اس پہ مصیبتیں ڈالتے ہو نا 20-25 میں, ابھی سے شروع کر دو, کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ تو لکیلی اللہ کا شکر کرے وہ اس کی ماں ہوتی ہے تو وہ بولتی ہے تو اس کی زبان سیکھ جاتا ہے, ورنہ تسی 20 دے وچ اونوں زبان سکھا رہے ہونا سی کہ یار کچھ تے بول, ٹھیک ہے یا نہیں. تو لکیلی ہم دیکھیں کہ وہ مدر لینگویج, اگر اسی وقت 4 عورت خواتین آپ ارینج کرتے ہیں اس کے لیے 4 زبانیں سیکھ جائے گا ڈفرنٹ قسم کی. اسی طرح 4 انوائرمنٹ آپ بتائیں تو سیکھنا چاہے تو سکھا سکتے ہیں. 4 انڈسٹری ایٹ اے ٹائم پروون ہے, 4 انڈسٹریاں بچہ سیکھ جاتا ہے, 4 ڈگریاں کر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس پہ ڈالیں تو بچہ ہے چھوٹا ہے, بچہ ہے چھوٹا ہے, اور بھائی پیدا ہو گیا ہے, وہ پیدا ہی اس وقت ہوا تھا جب اس پاور میں اسٹرینتھ میں تھا. اب یہاں سے ذرا کاؤنٹ کریں تو آپ کو 15 سال پتہ کیا لگیں گے, پوری لائف لگے گی. آپ اس کو پہلے دن سے 15 سال پلان کریں. اس کی بیسک, اچھا یہ ساری بیسک ہوتی ہے. بچہ مدر لینگویج سیکھتا ہے, وہ پی ایچ ڈی تو نہیں کر جاتا,
مثال کے طور پر اردو انگلش کوئی بھی ہے, اس کو ہو سکتا ہے ادبی اردو نہیں آ رہی, اس کو ہو سکتا ہے انگلش کے سینٹنس نہیں آ رہے, وہ بیسک کی بات ہو رہی ہے. تو آپ پلان کریں پیدا ہونے کے 15 سال تک جو ہے, یعنی کہ بلوغت تک, سارے پلان ارینج کریں. وہ جو ہم کہہ رہے ہیں بک لکھیں, ہم ساری چیزیں اس میں ارینج کرنا چاہ رہے ہیں. کیا بچے کی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح, وقت نہیں ضائع کرنا, ٹھیک ہے. اب وہی بات آتی ہے, پھر وہ لوگ کہیں گے یہ پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیدا ہو کے ویسے بچہ پھینکے کتنا برا سمجھتے ہیں. تو آپ نے کہاں پھینکا ہے؟ اسکول میں. آپ کو پتا ہے کہ اسکول میں, کہ پتہ ہی کوئی نہیں. تو بھئی آپ ایک ہر جگہ سے بچے کو پھینکتے جاتے ہیں, بعد میں وہ بچہ بلکہ ڈیزاسٹر بنتا ہے. یہ ڈیزاسٹر نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات مانتا ہوں, میں یہاں بات کاٹوں گا. جو آپ اب سارا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ والدین کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں کہ بچے کو ہم یہاں 25-30 سال کا ہوتا ہے پھر اصل میں ذمہ داری دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ میرے خیال میں جو 7 سال کی عمر تک بچے میں جو سیکھنے کی پاور وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس میں جو مرضی زبان سکھاؤ, اس عرصے کے دوران وہ اچھی اچھی چیزیں سکھا دو تو اسے آگے جا کے کام آئیں گی. لیکن یہاں پہ آپ پھر بچے کی بات نہیں کر رہے, آپ بچے کے والدین کی ذمہ داری. ایگزیکٹلی, وہ بچہ تو چھوٹا ہے ابھی, بلکہ آپ نے تو خود ہی کہہ دیا 7 سال تک اس کی ساری بیسک ختم کریں, جو بھی ہے دین دنیا بیسک ختم کریں, اور اگلے 7 جو ہے نا ڈال دیں اس کو پریکٹیکل میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے خود اپنے بچے کو, پہلا جو بیٹا تھا اور میرا بڑا پلان تھا, تو میں نے 7 سال کی جب تھا تو اس کی کمپنی کارڈ, بزنس کارڈ سب کچھ بنایا. بلکہ چائنا میں ہم لوگ تھے تو وہ چائنیز کمپنیز کے پاس جاتا تھا. اچھا, کئی چائنیز میرے پاس آتے تھے کہ یار یہ کیا پروسیس کر رہے ہو, ہم بھی بڑے حیران ہیں کہ ویری گڈ. اب کیا ہے, پہلے 7 سال بچے کے بیسک پوری کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچے کو کوئی لوڈ نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ بچہ بہت سیکھے گا. ایسے پروسیس سکھائے جس سے وہ خوش ہو, جس سے وہ لرن کرے, جس سے اس کی ایبلٹی پیدا. ڈمپنگ انوائرمنٹ نہیں, ڈمپ نہ کریں بچے کو, وہ بور ہو جائے گا, وہ بچہ تو ضائع ہو جائے گا. اگلے 7 سال جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ بچہ جو ہے وہ بیسک ارننگ کیسے کرے گا, چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں. بے شک یار آپ اپنے انڈر ہی چھوٹے چھوٹے پروسیس چلا دو جس سے وہ ارننگ کے کنسیپٹ میں جائے. باہر کی دنیا میں یہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, اس پہ کیسے کام کیا جاتا ہے کہ فرض کریں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے 7-8 سال کا, اس کو کیسے یعنی ارننگ کی طرف کیسے لے کے آتے ہیں کہ ویسے بھی میں نے پیسے تو دینے ہیں, اسے جیب خرچ دینا ہے, تو اس سے کوئی نہ کوئی کام کرواتے ہیں کہ فلانا کام کرو, تو اس کے ریزلٹ میں تمہیں جو ہے نا اتنے 10 روپے 20 روپے جتنے بھی پاؤنڈ وہ ملنے ہیں. تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں جب کام کروں گا تو مجھے اس سے ارننگ آئے گی. بے شک آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 8 سال کا اٹھا کے پٹھے جا کے لا دو کہ وہ اٹا بنائے. اچھا, آپ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, پرابلم یہاں پہ آتی ہے. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں آنڈے بیچن دلا دو, جتیاں پالش کرنے دلا دو, اور جناب جو ہے بٹے پہ انڈے پہ. یار ہم کب یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے شروع میں جب یہ بات کرتا تھا تو میری گھر والے کہتے توبہ استغفار, ہم تو کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے. میرا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کہ بچوں کو آپ لیبر سکھائیں, مزدوریاں کریں. آپ کا کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ یہ ان پروسیسز سے گزر کے لرن کرے گا. جو آپ نے بھی کہا کہ چھوٹے چھوٹے پروسیس ایسے کروائیں جس سے بچے کے اندر ارننگ کا, لرننگ کا, اور پھر اسی طرح سے یقین کریں میں آپ کو بتاؤں گھر کا کہ بھئی گھر کیسے پلان ہوتے ہیں, کیسے اسٹریٹجی بنتی ہے. فیملی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پروسیس کہنا اور بولنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے یا نہیں. بلکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, اب بچہ بڑا ہے نا, وہ پاس بیٹھا ہے, حالانکہ کافی بڑا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, تو وہ لوگ اس کے سامنے نہ بات کرنا, کیا کر رہے ہیں اس کو, نہ اوے چلو اندر آئے. اچھا بھائی آپ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو, آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو سارے, اور اس کو کہتے سائڈ پہ. اب ایک دم جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر پڑتی ہیں نا ساری چیزیں, تو وہ کبھی پھر والدین کو, کبھی کسی کو, کبھی کسی کو کر رہا ہوتا ہے. تو بیسٹ یہ جو آپ نے کہا, بیسٹ یہ ہے کہ 14-15 سال تک بچے کو زبردست پروسیس سے گزارے تاکہ ایٹ لیسٹ ہی کین ریڈی ٹو ڈو لاٹ آف تھنگس. سوشل لائف شروع کرے, فیملی لائف شروع کرے, اور ان سارے میٹر سے یہ ہم ایویں بات نہیں کر رہے. آپ ویسٹرن ورلڈ کو لے کے چلیں نا, جن کا ریفرنس دیتے ہیں سارے اور لرن کرتے ہیں, پوری دنیا کی ساری قومیں ان کو جا کے دیکھیں, وہاں کی جو ٹین ایج کی لڑکیاں لڑکے ہیں وہ کیسے جو ہے نا جوڑے بن جاتے ہیں, کیسے وہ اپنی لائف کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں, کیسے جو ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ناراضگی کیا ہے, اچھا پن کیا ہے, کیا معاملات ہیں سارے. تو انہی پروسیس سے گزر کے وہ بھی تو لرن کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہاں جو ہوتا ہے وہ میں تھوڑا سا, ہمارا شاید ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو گیا کہ والدین پرورش کس طرح کریں بچوں کی, شاید اس پہ, لیکن یہ بھی بہت اچھا ٹاپک ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں کس طرح سکھاتے ہیں, وہاں کلیئر سی چیز ہے, 18 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے آپ کی گھر سے چھٹی,
یعنی والدین کی ذمہ داری ختم، وہ آپ اب اپنا خود کمائیں گے، خود پڑھیں گے، خود سب کچھ کریں گے، گھر سے آپ نکل جائیں گے. ہم یہاں یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں کہ جو اس میں سے اچھی چیزیں ہیں، جس طرح انہوں نے اس کو پرورش کی ہے تاکہ 18 سال میں وہ اس قابل ہو سکے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، شاید وہ یہاں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی پہلے 14-15 سال کی عمر میں ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ ساری کی ساری جو ڈسکشن ہے یہ ہے والدین کے بارے میں کہ والدین کو کس طرح پرورش کرنی چاہیے. آئی کمپلیٹلی اگری کہ آپ ایک سپر ڈوپر نوجوان تیار کر سکتے ہو، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا، دماغی لحاظ سے اس کا دماغ اتنا کھل جائے کہ دنیا میں وہ ایسے آئے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، واقعی حاصل بھی کر لے. لیکن اب جو والدین ان پڑھ ہیں، ہمارا ایک المیہ تو ہے نا کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں یا کتنے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گے. پھر لوگوں کے حالات ہیں، ان حالات میں یہ کرنا شاید سب کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس کے لیے بہت بڑی ڈرائیو چاہیے، جو میرے خیال میں ہم ایک سیپریٹ سیریز پوری کر سکتے ہیں جس پہ ہم والدین کو بتائیں کہ کس طرح آپ اپنے بچوں کی صحیح طرح پرورش کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں، 7 سال کے بعد ہی وہ سیکھنا شروع ہو جائیں. اگر ہم آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ فرسٹریشن کی جہاں تک بات ہوتی ہے، سیکشل فرسٹریشن کی، اور وہ ہم نے اسیسمنٹ بھی کی کہ یہ جڑ ہے ہر برائی کی. زیادہ تر آپ نے اگر 13-14 سال کے عمر میں شادی کر دی بچوں کی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرورش پہلے سال سے لے کے 14-15 سال کی عمر تک اس طرح کی جائے کہ وہ خود بخود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے یہ بھی تھوڑی سی لاجک سمجھائیں کہ اگر 14-15 سال کی عمر میں شادی ہوگی ایک لڑکے لڑکا کی، کیا وہ فیملی میں رہیں گے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، اب وہ خود جا کے اپنا سارا سسٹم سنبھالیں گے؟ تو یہ بہت سی کنفیوژن ہے میرے ذہن میں، جو آئیڈیا کلیئر نہیں ہوتا. میر صاحب یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اور سوچیں آتی ہیں جن کو اچھی بات ہے ایڈریس کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے، لوگوں نے پوچھنا ہے تاکہ لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچیں. نمبر 1 جو آپ نے بات کی کہ جی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا اتنی ایج میں وہ شادی کرے یا ارننگ کرے یا کیا کس طرح سے کرے گا، کیا وہ والدین کے اوپر بوجھ بنے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اس ایج میں شادی کر کے تو یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ فوراً پتہ نہیں اس کو بڑا جناب عالیشان گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، یہ بڑا بیسک سا میٹر ہے جو شروع ہو جاتا ہے، جو کسی کو نہیں پتا. اور وہ پھر ہم نے پہلے بھی کہا کہ بیسک سے ارننگ ہے جو اس کی وہ شروع ہو جاتی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو آپ نے بھی بات کی، جو ویسٹرن ورلڈ کے والے سے آپ نے کہا کہ جی 18 سال کا بچہ جو ہے وہ گھر سے وہ نکال دیتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا معاشرہ اور سوسائٹی بننے جا رہے ہیں یا بنے. ہم کہتے ہیں کہ ریلیشن، تعلق، رشتہ خاص کر جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے بن جاتا ہے. جو آپ کے والدین ہیں نا یہ آپ ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. بچہ جناب چھوٹا ہے، بڑا 18 کا ہے تو کبھی بھی ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا. جو ریلیشن بھائی بہن رشتوں میں ہے، یہ اللہ نے بلڈ ریلیشن بنائے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. لیکن میٹرز کہاں تک ہونے چاہیے؟ میٹر یہ ہونے چاہیے کہ ہر ایک کی آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے. اب لوگ اس کو نہیں سمجھتے، یہ کلچر ہے ہمارا کہ ہم آئیڈینٹی ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آئیڈینٹی کیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ آئیڈینٹی ہولڈ کرتا ہے. اچھا باپ جو ہے وہ نہیں کرتا، باپ بھی تو چاہتا تھا کہ میں بڑا ہوں مجھے موقع ملے. اب وہ آئیڈینٹی یہ ہے کہ اس کو سیپریٹلی گھر کا پلان ملے، اس کی جو آپ نے جیسے کہ شادی ہو اگر اس ایج میں تو گھر کا علیحدہ سے سیپریٹلی اس کی بیوی کو بھی موقع ملے. تو پیرنٹس جو ہے ان کو ٹرین کرتے رہے، گائیڈ کرتے رہے. وہ پوری زندگی اوپن ہے لیکن ان کو کچھ رائٹس آئیڈینٹی کے ہونے چاہیے تاکہ اچھا یہی بچے کیا کریں گے، یہ والدین کی خدمت بھی کریں گے، یہ والدین کے لیے ارننگ بھی کریں گے، یہ والدین کے ساتھ ساری زندگی تعاون کریں گے. اور اگر بچے کو آپ نے جو ہے پرابلم میں کر لیا کہ وہ ادھر کمبائن فیملی میں رکھا ہوا ہے اور وہاں ہی رشتے خراب کر لیے اور ریلیشن خراب کر لیے، تو دیکھ لیں پھر سارے لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے. وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ گھر سے چلا گیا، بیوی میں چلا گیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ کسی بھی طرح سے جو بچہ ہے سب سے پہلے تو وہ اس ایج تک والدین کی ذمہ داری مچور ہو، سارے میٹرز کو کرے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی اس ایج میں پراپر شادی. ابھی بہت سارے لڑکے مجھے آج بتا رہے تھے سر دل نہیں لگ رہا، کام کرنے کو فلانا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میر صاحب یہ ہارمونز لیول پہ چینج ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا، ہوں دسو. اور حوا علیہ السلام کو بنایا اور وہ جب آدم علیہ السلام دیکھا تو مسکرا پہ، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ چلو ہوں زمین پہ بھی گزارا ہو جائے گا. اب یہ کہ یہ ایک باقاعدہ سے چیز ہے جو سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے 2 اپوزٹ جو جنس پیدا کی
کسی مقصد کے لیے کی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو اگر ہم پراپر جو ایک وے ہے اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو کیا ہوگا, دل بھی لگے گا, کام بھی ہوں گے, معاملات بھی ہوں گے. اب دیکھ لیں ہماری ینگ جنریشن میں, چلیں آپ مجھے بتائیں, کوئی کنسسٹنٹ جو ہے نا پاور نہیں, کوئی ڈیسیژن پاور نہیں. ایک کام کرنے کو جو ٹائم چاہیے لگاتے ہی نہیں ہے, دماغ ہل جاتا ہے ایسے. بلکہ آپ دیکھیں یہ پھرکی چل رہی ہے, میں ادھر چلا جاؤں, میں ادھر چلا جاؤں, میں ماسٹر کرنے چلا جاؤں, میں پی ایچ ڈی کرنے چلا جاؤں, میں ادھر چلا جاؤں. اچھا جی آپ دیکھ لیں بہت سارے ہمارے, بلکہ یہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایچ ڈی نہیں کرنی چاہیے, جتنی باہر یونیورسٹیز ہیں نا اتنے تمہیں سب تو زیادہ پتہ لگتا ہے پاکستانی پی ایچ ڈی کرنے گئے. وجہ کی ہے, رشتہ نہیں ہویا, شادی نہیں ہوئی, ماسٹر کے لیے وہ جاب کر رہے تھے تو پتہ چلتا ہے جی پی ایچ ڈی کرو گے نا تو 10 لاکھ تنخواہ ملے گی, او جناب پی ایچ ڈی. تو یہ کیا ہے سارے کا سارا, آپ کنسسٹنٹ ہی نہیں ہو پا رہے. تو بچے کو سب سے پہلے کنسسٹنٹ کریں, ڈیسیژن پاور اس کی کریٹ کریں. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, نارملی اس کی سمجھ نہیں آتی. ہم چاہیں گے سٹیپس میں یہ بار بار جب ریویو ہوگی. فیملی سسٹم پہ ایک پوری ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یا میاں بیوی اپنا جو بچہ ہے وہ شادی کرتا ہے تو اس کے بعد وہ علیحدہ ہو جائیں. اچھا میں تھوڑا سا چینج کروں گا کہ ہماری جو پہلے ڈسکشن ہوئی تھی فرسٹریشن کو ہم نے بار بار, میں اسی پوائنٹ پہ لے کے آ رہا ہوں کہ فرسٹریشن کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, نئے پاکستان والا واقعہ اور بہت دوسرے واقعے. یہاں پہ میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یار ہم اس لڑکی کا ساتھ نہیں دے رہے. لوگ یہ شروع ہو گئے کہ لڑکی نے جو ڈرامہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ, ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی کیوں ہیں. اگر لڑکی نے بھی کوئی ڈرامہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی جو رزلٹ تھا وہ فرسٹریشن تھی. یا میر صاحب آج مجھ سے بہت اچھے لڑکے تھے ہمارے, وہ ہمارے پاس کام بھی کر رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے تھے سر دیکھیں کیسے کیسے وہ اس کے کپڑے کھینچ رہے تھے فلانا, ٹھیک ہے. میں نے کہا یار چلو آپ کتنے اچھے ہو, یہاں میں اوپن باتیں کروں گا پھر تاکہ نا آپ کر لیں کھل کے جو لڑائی کرنی تھی. میں نے کہا آپ لوگ کتنے اچھے ہو, زبردست ہونا. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ان کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں, وہ تو آؤٹ ڈور جو ہے اس طرح سے فرسٹریشن میں, تو جو آپ انڈور فرسٹریشن میں ہو, جو آپ چھپ کے سارے مسائل کا پرابلم کا بنے ہوئے مسئلہ, جتنے ینگ لوگ ہیں یہ مجھے بتائیں نا. اب ہر کوئی جو ہے نا چور بنا ہوا ہے, انہیں جی نہیں یہ ٹاپک نہ چھوڑے, یہ بات نہ کریں. جتنے ینگ بچے ہمارے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ انڈور کیا کرتے ہیں, ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں, آپ بتائیں ان کے مسائل کیا ہیں. آپ کھولیں نا یہ کھاتے, وجہ پتہ کیا ہے, ہم کیوں نہیں کھولتے پتہ ہے, حل نہیں ہے. آپ جائیں عالم کے پاس جائیں کہ کیا حل ہے یار, وہ بچہ جو ہے کیا کرے, والدین کے پاس جائیں کہتے نہیں رہنے دو, تسی یہ گل نہ کرو, بس حالے ٹائم نہیں. اور میں ان ینگ بچوں سے بھی پوچھتا ہوں کیا کرتے ہیں, بتائیں ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں, آپ بتائیں ان کے مسائل کیا ہیں, بتائیں. وہ انٹرنیٹ موجود ہے ہر ایک کے لیے فون پہ, تو غلط ہے نا یار. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, اس سے بھی بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں, ایک بچہ ہے نا تو وہ پھر کنفلکٹ میں چلا جاتا ہے. کیسے, اگر کوئی وہ غلط کام کا سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے نہیں یار تم مسلمان ہو, تم صحیح ہو, اچھا. اور دوسری طرف اس کے ذہن میں آتا ہے نہیں یار کوئی مجبوری ہے, نو پرابلم, تم جوان ہو, او جناب جو مرضی کرو یہ, اچھا. وہ کر بیٹھتا ہے کچھ, اور اس کے بعد پھر جو کنفلکٹ ہے وہ آگے اس کو لے جاتا ہے کہاں پہ, یار صحیح تھا غلط تھا, صحیح تھا غلط تھا, صحیح تھا غلط تھا. آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ اتنے سال, آپ 10 سال مسلسل پریکٹس کرتے ہو, صحیح تھا غلط تھا, صحیح تھا غلط تھا, تو کیا کرو گے یار, آپ کا ڈیسیژن پاور لاس ہو جائے گا, آپ کی ساری پاور ضائع ہو جائے گی. اسی کو ہمارا دوسرا طبقہ کہتا ہے ادھر لے جاؤ کہ کیا مسئلہ ہے بھائی, کیا پرابلم ہے, وہ دوسری طرف اوپن کر دو. اچھا اوپن کر کے وہ معاشرہ ہم نے دیکھ لیا پہلے سے وہ کیسے اجڑا ہے. اچھا جو طبقہ دوسرا ہے جو دین کی طرف بات کرتے تو ان کو ہم بڑا نیرو مائنڈڈ کہتے ہیں کہ یار ہے دماغ بند ہے گا, مولوی شولوی ہے گا. حالانکہ اسلام کا تو مائنڈ ہی وہ نہیں ہے کہ جی یہ نیرو فلاں ہے. اسلام تو بیسیکلی آپ کو طرز سٹائل اور زندگی لائف دیتا ہے. میں یہاں کہتا ہوں یار یہ تو آپ کو ایک لائف سٹائل دیتا ہے اسلام. تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جتنی ہماری ینگ پاپولیشن ہے, جتنے ہمارے ینگ بچے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ اوپن کریں اپنا شب و روز, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شیئر کریں والدین کے ساتھ, کوئی پرابلم نہیں ہے, تاکہ اس معاشرے میں چیزیں سمجھ آئیں کہ یار پرابلم ہے کدھر اور کیا ہے. جب آپ دیکھیں یہ سارے پتہ ہے آپ کو چپ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ جو ہمارے ینگ بچے یہ بھی بڑے بن رہے ہوتے ہیں, پتہ ہے بعض تھوڑے جوان ہو جاتے ہیں نا, اگر باپ ہی بات کر رہے ہیں نا یار اس کی شادی, نہیں ابو ایسی بات نہیں ہے, میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا بڑا بن رہا ہے نا, اصل میں یہ سٹیٹس بتا رہا ہے کہ آئی ایم ویری گڈ. اور اچھا اگر ماں ہی کہتی ہے کہ تمہارے رشتے کی بات, نہیں میں نے ابھی یہ کرنا, وہ اندر سے کیا کہانی ہے پتہ ہے, یار کہتے ہو جائے. تو یہ کیا ہے یار, یہ کیوں ایسا ہے,
ٹھیک ہے. اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں میں اوپن نہیں کہوں گا کہ آپ سیکس ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے درمیان بالکل کمیونیکیشن جو پیرنٹس کے درمیان یا بڑوں کے درمیان, دیکھیں ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس کے جسم میں تبدیلیاں ساری رونما ہو رہی ہیں, پھر اس کو اب نئی چیزیں وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ ہمارے کلچر میں لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے ہی دوستوں یاروں سے, انٹرنیٹ سے, آگے پیچھے سے الٹ پٹانگ چیزوں سے. تو وہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے کہ کیا والدین کو اور بچوں کو آپس میں اتنا اوپن ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں وہ ڈسکس کر سکیں. میں اس پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ ایک طرف ہم نے پچھلی دفعہ مثال دی کہ یورپ میں اگر جائیں, آپ یو کے میں دیکھیں, سیکس کے لحاظ سے جو ریپ ہے اس کے کیسز بہت کم ہے, کیونکہ ہر چیز اوپن ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ماننا ہے ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس کے مطابق جلدی شادی کرو. لیکن ایک مثال میں دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ افریقن کنٹریز کو دیکھتے ہیں, وہاں سیکس اوپن ہے, آپ بچپن سے کر سکتے ہو, لیکن وہاں ریپ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ہے. تو میرے ذہن میں جو سولوشن وہ یہ آ رہا تھا کہ اگر اوپن کرنا ہے معاملات کو یعنی شادی کے لحاظ سے, تو ایک چیز پھر بھی شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, وہ ہے قانون کی بالادستی. اب میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر فرض کریں یہ لاہور والا واقعہ ہوا, اگر واقعی لوگوں کو پکڑ کے, چاہے لڑکی کا قصور ہے, لڑکی کا قصور ہے, لڑکوں کا قصور ہے, جن لوگوں کا بھی قصور ہے, ان کو پکڑو, ان کو سب کے سامنے کوڑے مارو, سب کے سامنے سزا دو, ایک مثال بنا دو کہ یہ آج کے بعد نہیں ہوگا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں ڈرائیونگ سب سے زیادہ میں جب انوائے ہوتا ہوں, غصہ آتا ہے مجھے پاکستان میں جب میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ لوگوں کو بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, پتہ لگتا ہے ادھر ایکسیڈنٹ ہوگا, ادھر ہوگا, ان کو کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے. باہر کی دنیا میں سلیقہ کیسے آتا ہے؟ وہاں ڈگری کرنے سے زیادہ مشکل ڈرائیونگ کا ٹیسٹ پاس کرنا. وہ اتنی پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ پھر انسان کے بچوں کی طرح آپ وہ ڈرائیونگ کرتے ہو. تو جس طرح پہ ڈرائیونگ ہے, وہ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں وہاں کی روڈز پر انسانوں کی طرح ڈرائیونگ کر رہے ہیں. اب یہی سوچیں یہاں سے پاکستان ہی جاتے ہیں, یہاں پی آئی اے کی جب ایئر لائن کھڑی ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہلڑ بازی ہوتی ہے, کوئی لائنوں کا خیال نہیں, کچھ بھی نہیں خیال نہیں. لنڈن میں ہیتھرو میں اترتے ہیں, وہاں ایک ایک جو قانون ہے وہاں کا اس کی پاسداری ہو رہی ہے, مہذب ترین لوگ بن جاتے ہیں. وہ کیا فرق ہے؟ وہاں دنیا میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, وہاں لا ہے. یہاں سے کوئی جا کے وہاں کوئی ریپ نہیں کرے گا, یہاں سے کوئی جا کے وہاں پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا, چوری نہیں کرے گا, وہاں پہ کوئی کرپشن نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہاں لا جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. تو میرا یہ پرسنلی خیال ہے کہ جو آپ ساری تعلیم دے رہے ہیں, آئی اگری ود دیٹ کہ اس کا سولوشن ہونا چاہیے. بہت بڑا مسئلہ ہے. میر صاحب جو آپ نے بات کی, دیکھیں اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. وہ تو ایک علیحدہ سے آپ کو پتہ پورا موضوع ہے کہ جو ہاں یہاں ایک ایشو ہے, کیونکہ الحمدللہ یہ پاکستان ہے, مسلمان ہے, سارا جو بھی ہے, پوری دنیا کا ہمارے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ اس موضوع پہ ہے ویری رانگ ہے. وہ ہمیں کوئی قانون بنانے نہیں دیتے, وہ ہمارا کوئی قانون نہیں ایکسیپٹ کرتے, کیونکہ وہ اسلامی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, خود جیسے آپ نے بات کی, خود اتنے اتنے سخت قانون بنائے ہوئے, خود اتنے اتنے جناب. آپ دیکھیں چائنا باقاعدہ سے اپنے کرپٹ لوگوں کو وہ شوٹ کرنے کے لیے کہتا تھا گولی بھی اپنی لے کے آؤ, جہدے نال بندہ مارنا ہے, وہ گورنمنٹ گولی بھی جو ہے نا نہیں, اپنی گولی وہ کرپٹ منی سے لے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسلام اگر کوئی تھوڑی سی بات کرتا ہے تو یہ چیخیں مارتے ہیں. اچھا سیم آپ یہ دیکھیں کہ وہ شراب کی جو ہم بات کرتے ہیں, جو ایسے آپ نے ڈرائیونگ کا سب سے بڑا جرم پوری اس دنیا ویسٹرن ورلڈ میں, آپ کو پتہ شراب پی کے ڈرائیونگ کرنا ہے, اور اگر اسلام اس کے اوپر کوئی بیس بنا دیتا ہے, رولا ڈال دیتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے, اس کے بغیر معاشرے جانور ہوتے ہیں, معاشرے جنگل ہوتے ہیں, کوئی بیس نہیں ہوتی اس کی. اور پوری دنیا ثابت کر رہی ہے, ایک ایک یقین کریں جو آپ بات کریں. آپ دیکھیں بہت سارے ملک ہیں, ابھی آپ ہانگ کانگ میں جا کے تھوکے $5,000 جرمانہ ہے. ہوں دسو ہے کہ حالانکہ یار کو گل ہے, بس دسو کو گل ہے کہ جس ملک میں تھوکنے پہ بھی آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ فائن نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. یہ کیا ہے؟ آپ ٹکٹ نہیں لیتے جناب, $5,000 فائن ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ایک سٹیپ کے اوپر فائن اور قانون ہے. تو یہ کیوں ہے کہ بھئی آپ نے رہنا ہے, آپ نے انسان بننا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم کوئی بنانے لگتے ہیں ہمارے اوپر ساری دنیا آ جاتی ہے. ویسے تو انشاءاللہ ان ساری دنیا نال جڑا ہو رہا ہے نا وہ سارا, بلکہ میں کہتا ہوں آپ شیر ہو جو سارے. ٹھیک ہے, اب میں کہتا ہوں یہ جو بار بار بکواس آتی تھی جی امریکہ ہمیں کہہ رہا ہے اور رشیا ہمیں کہہ رہا ہے فلانا, ساری دنیا سے پاور اب آف ہو رہی ہے. آپ کی پاور ہے, آج بنائیں زبردست قانون, زبردست طریقے سے, اور بیسٹ قانون پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے وہ اسلام کے قانون ہے, اور اڈاپٹ کیے ہوئے لوگوں نے, اڈاپٹ کیے ہوئے. تو اگر ہم اس پہ, پہلے یہ ہوتا تھا جب ہم بات کرتے تھے ساری دنیا نہیں یہ جو ہے یہ غلط ہے, یہ انسانیت پہ ظلم ہے, یہ فلانا ہے. میر صاحب آپ یہ دیکھیں آج یہ دنیا اتنی ہارڈ ہے, ٹھیک ہے,
मैं कहता हूं कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता इसके ऊपर कि तुम लोगों ने इतने कानून सख्त क्यों बनाए हैं। तुम लोगों के एक एक कानून जो है यकीन करें इतने ज्यादा और इतने सख्त हैं। और अब ये हमें चाहिए जो आपने बात की इसके ऊपर, और हर चीज में चाहिए, ये सिर्फ एक मैटर नहीं है, हर चीज के ऊपर चाहिए। देखें उनके ऊपर वहां पे आप इस तरह घूरे तो जनाब वो आपके ऊपर मसला है, पता है आप किसी को घूर नहीं सकते। तो इस्लाम ने तो यार इतनी जबरदस्त तरबियत भी की और कानून भी बनाया, ठीक है ना। ये देखें ये चीज है कि इस्लाम तो दोनों चीजें दे देता है, तरबियत और कानून दोनों चीजें बनाए, दोनों लागू करें, आप देखें दुनिया का बेस्ट माशरा होंगे हम। अच्छा, इस पे फिर हम इस जगह पे कंक्लूड करते हैं कि मैंने शायद थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि लड़ाई हो गई। लड़ाई हम अपनी जुबान में जो कहते हैं हम बात बात पे ऐसे कहते हैं, लोग वैसे चाहते हैं ना दी लड़ाई हो जाए तो तुसी यही काम शुरू कर। हमारी लड़ाई नहीं होती, हम लड़ाई भी करेंगे तो 10-15 कंपनियां बना देंगे 2 दिनों के अंदर। अच्छा, तो मेरे ख्याल में जो इसकी कंक्लूजन मेरे लिहाज से बनने, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे ठीक कर दें, एक तो कानून की बालादस्ती वो तो हम सब मानते हैं अक्रॉस द बोर्ड कि होनी चाहिए। कानून नहीं होगा, सजा जजा नहीं होगी तो सिस्टम सेट नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की तरफ आते हैं तो वाकई ही मेरे ख्याल में नस्ल उससे तबाह हो रही है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही है। सजा जजा कानून के लिहाज से अगर वो इस्लाम के लिहाज से अगर वो देखता है तो एक तरफ वो उल्टे काम कर रहा है, दूसरी तरफ उसे गुनाह का एहसास हो रहा। तो ये डिस्कशंस होनी चाहिए, बेशक सियाने लेवल पे हो, आप अगर समझते हैं बच्चों के लेवल पे अभी नहीं होनी चाहिए तो ऊपर जो है बड़े वो फैसला करें कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए जिसके जरिए ये मसाइल भी खत्म हो सकें। तो इस पे हम जारी भी रखेंगे, हम कोशिश करते हैं। आज 3-4 टॉपिक्स और निकले हैं, एक 0 से लेके 14-15 साल की उम्र तक की जो परवरिश है, दूसरी तरफ जॉइंट फैमिली सिस्टम और हमारा फैमिली सिस्टम, और इसके अलावा मजीद हम बात करेंगे कि शादी और उसको उसके मामलात को किस तरह अच्छे तरीके से अदा किया जा सकता है। तो आप अगर कोई बात ऐड करना चाहें। ऐड बस यही करना है कि बहुत सारे लोग जो है हमारे थोड़ा सा महसूस करते हैं कि वो बहुत सारे, मैंने पिछली वीडियो में देखा लोग यार जीम साहब तुम बैटरियां शैटियां बनाओ, बाइक शाइक बनाओ, वो उन्होंने आंदा कि ना हो कि छाड़ी देन ठीक है ना। तो वो एक फील होता है कि यार ये इतने इंडस्ट्रियलिस्ट और इतने बड़े बिजनेस और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट वाले लोग ये कहाँ पे ये फजूल जो है वो चीज़ों में उलझ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार दुनिया में इतने बड़े बड़े काम हम कर भी रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन हम भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक कौमों में ये फजूल चीज़ें नहीं है, जब तक कौमों में आइडियालॉजी इंजेक्ट नहीं होती, जब तक कौमों के कल्चर और जनाब निज़ाम ज़बरदस्त नहीं होते, तो आप रातों रात तरक्की नहीं कर सकते, रातों रात इंडस्ट्रियाँ नहीं चलती, रातों रात जो है जॉबें क्रिएट नहीं होती आपको। लिहाजा मेरे भाई ये जो फील भी होता है कि पता नहीं हम ये टॉपिक पे क्यों बातें करते हैं, हमने अगर अज़म किया हुआ है कि हमने जॉब क्रिएट करनी है, हमने इंडस्ट्री और बिजनेस लेके चलना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है आपको सोशली बहुत ज़बरदस्त होना है, आपको इखलाकी तौर पर, आपको मामलात वाइज हर हवाले से जब तक हम तरक्की नहीं करेंगे, जब तक हम प्रॉपर डेवलपमेंट में नहीं आएंगे, तो एक इकोसिस्टम क्रिएट नहीं होगा। और इकोसिस्टम क्रिएट किए बगैर जो है हम कुछ भी रातों रात नहीं कर सकते। यही जो है अगर आप देखें, यही दीन की, यही दुनिया की हिस्ट्रियां हमें बताती हैं कि इको कल्चर बना दें, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड भी कर दूं कि यहाँ भी हम अगर बिजनेसेस पे हमारे कई दफा 18-18 घंटे गुजरते हैं, उसमें से काफी सारे घंटे ऐसे भी हैं जिसमें लोग अजीम साहब से फैमिलियों के बारे में मशवरा लेते हैं, यानी मियाँ बीवी के मामलात और बच्चों के मामलात और ये सारे, तो ये लगातार चल रहा होता है। हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स पहले हुई हैं उसमें भी स्पेशल इसके बारे में लेक्चर होते थे। तो देखें, एक जो कामयाब बंदा होता है वो सिर्फ एक चीज में नहीं, बिजनेस में नहीं, उसका दिमाग खुल चुका होता है, हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए हम ये वीडियोस भी बना रहे हैं, और ये वो मेरे ख्याल में मसले हैं जिन पे हम बात नहीं करते और वो हमें हर्ट कर रहे हैं, जिस तरह फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, हम जारी रखेंगे। ठीक है, आप हमारे फैन हो, आपको बुरा महसूस होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझें, खुद भी इस बात को समझ के बल्कि अवेयरनेस फैलाएं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला भी जारी रखेंगे, अपने फैंस को भी समझाते रहेंगे, एक दूसरे को भी समझाते हैं। हम अगली कोई नेक्स्ट लड़ाई लेकर फिर दोबारा हाजिर होंगे अपने जो व्यूअर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।